شہیدوں کے ہیں یہ جنازے، غریبوں کے ہیں یہ جنازے، شہیدوں کے ہیں یہ جنازے، غریبوں کے ہیں یہ جنازے، عزادارو آؤ مل کر اٹھاؤ، عزادارو آؤ مل کر اٹھاؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، عزادارو آؤ مل کر اٹھاؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، پڑھو ساتھ نوحہ تم آنسو بہاؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، عزادارو آؤ مل کر اٹھاؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، 72 کا ایک دن میں فرزند زہرا جنازے اٹھا کر اکیلے ہلایا، بڑی بے بسی سے ہر ایک سمت دیکھا، نہیں تھا کوئی بھی مدد کرنے والا، عاشور کا دن تصور میں آؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، عزادارو آؤ مل کر اٹھاؤ، 72 کے تابوت ہیں، 72 کے تابوت ہیں، ہوا جن کا مقتل میں پامال لاشا، کہیں پر بدن تھے کہیں ان کا سر تھا، وہ جن کو کفن بھی میسر نہ، گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بچڑ کے آتی ہے، آہستہ آہستہ جوانوں یہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے تابوت مڑ مڑ کے آنے والا خیمے حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا، اے ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ زہرا کے لال نے معاف کر دیا، عجب نہیں آواز دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج میری وجہ سے یہ لشکر کے درمیان ہے، اسی درمیان کسی نے آ کے کہا تجھے خیمے والی بیویاں سلام کہہ رہی ہیں، منہ پہ تماچے مارے، اللہ یہ کیسے کریم لوگ ہیں جنہیں نرغے آدھا میں گھیرا گیا ہے۔ لائیے عزیزوں آپ کے سامنے مسلم ابن اسدہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، اللہ تابوت عزیزوں زخم چور تھے، لب ہل رہے تھے، عزیزوں آواز آتی تھی اے فرزند رسول کیا حق شہادت حق نصرت ادا ہو پایا؟ آپ کے درمیان یہ مسلم ابن اسدہ اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، لیجئے حضرت عبد الرحمن کا تابوت آ رہا ہے۔
خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ تاریخ مختلف روایت بتاتی ہے کہ مولا نے انہیں جو اسلحے تھے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، مگر ہاں زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجیے مسعود ابن حجاج التیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے، دلیری کی جنگلی جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں جان قربان کیا۔ ارباب اعضاء مسعود ابن حجاج التیمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے حضرت نعمان ابن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج کربلا کے مظلوموں کا ماتم ہے، کربلا کے مظلوموں کا پرسہ ہے۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے عبداللہ ابن عمیر کلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ آپ ایک ایک تابوت کا حصہ شریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے اور آقا کے قدموں میں جان قربان کر دیا۔ عبداللہ ابن عمرو غفاری کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ لیجئے اب ان کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے کربلا میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ آپ کا نام مقتل روایت حنظلہ ابن اسد شوامی بتاتی ہے۔ آپ بھی کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، پیاسے رہے، مگر ہاں نصرت میں کمی نہ کی۔ آپ کے درمیان یزید ابن شبیر کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں ایک ایک تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ، اس لیے کہ کئی روز کے پیاسے ہیں، آقا کی نصرت میں جان قربان کیا ہے۔ آپ کے سامنے جبلہ ابن علی شیبانی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے، انہیں بھی سلام کیجئے۔ آئیے آپ کے درمیان اب جو تابوت آ رہا ہے، جناب سالم کا تابوت آیا ہے، جناب سالم بن عمرو کا تابوت زیارت کے لیے آیا ہے۔ میں تمام زائرین اور جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو رویا کھڑے رہیے، لیکن تابوت کو گزرنے دیجیے۔ مجھے پتا ہے ماں سے کہہ کے آئے ہوئے کربلا کے پیاسوں کا لاشا تابوت جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کی طرف ہے۔ آپ سید سید حرس کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ کربلا کے ان مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہے۔ انصاف سے بتائیے، آج اس بستی میں اگر کوئی کسی غیر قوم کا آ جائے اور یہ جنازے نکلتے دیکھے تو یہ پوچھے گا کیا کسی ایک گھر کے ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں ہم تو کہیں گے اٹھانے والا بھی کئی روز کا پیاسا تھا، تنہا تھا، پردیسی تھا، جسے کربلا میں رلایا گیا ہے۔ مجمع ابن عبداللہ حیائدی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ آپ سب پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو۔ سلیمان ابن مزارب کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ کربلا کے ان سوگواروں پر ہمارا لاکھوں سلام ہو، جن کے وارث رونے کے لیے موجود تھے مگر رونے نہ دیا گیا۔ ارباب اعضاء آپ کے سامنے جنادہ بن حرس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ آپ بھی مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے، دلیری کی جنگ لڑی، جام شہادت نوش کیا، زہرا کے لال کے قدموں میں آواز دیا، مولا کیا حق کے وفا ادا ہو پایا؟ حسین ابن علی نے آواز دی، نانا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بھیا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے چاہنے والے مجھے ملے آپ کو نہیں ملے۔ آئیے اس عابد شب زندہ دار قاری قرآن حافظ قرآن جو مولا کے ساتھ ہے، آج دلیری کی جنگ لڑی ہے، کئی خطبے کربلا میں دیے ہیں، لائنوں کو سمجھایا ہے، لیکن
جن کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے تھے وہ سننے کو تیار نہ تھے۔ یہ اس شہید کا جنازہ آ رہا ہے جسے تاریخ حضرت عابس کہتی ہے آپ نے زرہ بھی اتار دی تھی۔ فوجوں نے آواز دی تمہیں پتا ہے کس کے مقابلے میں ہو؟ جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ چلایا۔ جناب عابس کا تابوت آپ کے درمیان گزر گیا۔ عبداللہ ابن اختر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، عبد الرحمن ابن عبد الرب کا تابوت آ رہا ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے شب عاشور آپ نے مذاق کیا تھا تو انصار نے پوچھا تھا کہ مذاق کا وقت ہے؟ آواز دی خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے بھیجا مسکراتے نہیں دیکھا، مگر یہ اطمینان قلب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کربلا در سے حیات دے رہی ہے۔ آئیے اس کا جنازہ آ رہا ہے جسے پتا تھا کہ مولا اجازت نہ دیں گے تو سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آواز دی زہرت الغند رسول ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ مولا نے آواز دی تم ہمارے لیے آرام کے دنوں کے لیے تھے، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں؟ آواز دی مولا مجھے پتا ہے آپ مجھے اجازت نہ دیں گے اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے۔ حسین نے آواز دی یہ کیسا اہتمام ہے جب ہمارے رات کے چوتھے امام باعجاز امامت بنی اسد کے ساتھ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد نے پوچھا تھا اے فرزند رسول یہ کس کا جنازہ ہے کہ مجھ کو انبر کی بو آ رہی ہے، نور ساطع ہو رہا ہے؟ امام نے رو کے آواز دیا تھا یہ میرے بابا کا جون ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے آپ کے سامنے حضرت نافع کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا جن سے رات میں مولا کی تنہائی دیکھی نہ جاتی تھی۔ فرزند رسول نے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، آواز دیا اے ہاں آپ کے سامنے حضرت نافع سے کہا تھا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے بچوں میں چلے جاؤ۔ وہ کہتے خدا کی قسم مولا میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ آواز یہ تمہارا آباد گھر ہے؟ وہ کہتے میں نے رو کے فرزند زہرا سے کہا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیمے میں آلتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے ان بچوں کا۔ اللہ اکبر، آپ کے درمیان اس جوان کی میت آ رہی ہے جس کی شادی کو بھی چند دن ہوئے ہیں۔ لائنوں نے سر قلم کر کے ماں کے پاس جب بھیجا، ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا ہم جو زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ یہ وحدہ قلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ اس کا جنازہ آ گیا جس نے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا اور آواز دیا اے فرزند رسول کیا حق وفا ادا ہو پایا؟ مولا نے آواز دی خالق تمہیں نمازیوں میں شمار کرے، ارباب اعضاء اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے ایسی دلیر، ایسے بہادر، ایسے ناصر امام مظلوم کے ہیں جن کا تابوت آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ پیچھے حضرت زہیر کا بھی تابوت ہے۔ زہیر جو دور دور خیمہ نصب کر رہے تھے مولا نے بھیج کے بلوایا تھا، مگر ارباب اعضاء بڑی قیامت کی تاریخ ہے آپ کی بیوی نے کفن لے کر کے بھیجا تھا مقتل میں، اور جب غلام کفن لے کر کے پہنچا تو روتا ہوا کفن لے کے واپس آ گیا تھا۔ ملکہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا؟ آواز دی بی بی کیا کرتا؟ کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی۔ بی بی کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی، بے کفن لاشیں رہی۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ثمامہ سیدلی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ آپ نے بھی مولا کے شہادت قدموں میں جان قربان کی۔ عامر بن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ ہر ابن عمر القیس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ زیارت کیجئے، ماتم کیجئے، سر و سینہ پیٹئے ارباب اعضاء۔ اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے کربلا کے پیاسوں کو سلام کرنے کے لیے۔ شام غریبہ علی کی بیٹی حضرت سے مقتل میں دیکھ رہی تھی میرا غریب اور مظلوم بھیا بے کفن پڑا ہے، ناصران امام مظلوم کے لاشیں بے کفن پڑے رہے۔ اللہ اکبر، عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ سلام کیجئے،
सरो सीना पीजिए, मातम कीजिए, करबला के प्यासों को सलाम कीजिए। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये हम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अल्लाह अकबर। ठहर जाइए, ये जनाजा भी न लाइएगा। आपके दरमियान एक एक ताबूत ज़ियारत के लिए गुजारे जा रहे हैं। वक्त है ना, थोड़े से मसाइल इन शहीदों के पढ़ लेने दो और उसके बाद 18 बनी हाशिम के ताबूत की आप ज़ियारत करेंगे। आपको पता है कि किस शहीद का लाशा है? उनसे पूछो, मुझे नहीं पता इसमें कौन सी बहनें कितनी दूर से आई हैं। हर बहन की ख्वाहिश होती है साथ में कोई मर्द हो, नहीं होता है तो गुर्बत और तन्हाई का अंदाजा होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब बहनें साथ में मौजूद हों तो फिर भाई के साथ अगर हो, देखिए दो मोहब्बतें हैं, एक माँ की और एक बहन की मोहब्बत। माँ जब आप परदेश जा रहे होते हैं तो कुरान सदका इमाम ज़मीन लेके खड़ी हो जाती है, मेरे लाल परदेश जा रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि हिलाल मुहर्रम निकला, तुम घर आ गए, तुमने सबील लगाई, तुमने अदा का फर्श बिछाया, माँ को सुरखुरू कर दिया। हम हुसैन की माँ को सलाम करना चाहते हैं। मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ, 72 ताबूत पे वादा करके जाओ कि जब भी फर्श अज़ा से लौट के घर जाया करो तो जाकर के माँ के सामने 2 जानू बैठ जाया करो और कहा करो, अम्मा तुम्हें सलाम, ये तुम्हारी तरबियत थी कि हुसैन को क्या रहे। अम्मा जिस जिनके लिए पाला था हम वो हक अदा करके आ रहे हैं। जिनकी माएँ मर गई हैं उन्हें चाहिए माँ की तुरबत पे जाया करे और जाके कहा करे, अम्मा जिस जिनके लिए पाला था हम वो हक अदा करके आ रहे हैं। अजीजों, 2 मोहब्बतें हैं। एक मोहब्बत किसकी है? माँ की है जो बेलौस। दूसरी मोहब्बत आज वादा करिएगा, दूसरी मोहब्बत पता है किसकी है? जो बेलौस मोहब्बत है वो बहन की है। बहन समझते जब आप परदेश जा रहे होते हैं तो सामने नहीं आती, घर की तन्हाई में छुप के दुआएं कर रही होती, मेरा भैया परदेश जा रहा है, मेरे भैया की हिफाजत करना। तुम्हारे जिस्म पे इतना सा जख्म नहीं देख पाती, आओ मैं दलील पेश करता हूँ। हुसैन के पास ज़ैनब आई और आवाज दिया, भैया क्या सब आ गए? भैया तुम्हारा एक बचपन का दोस्त है हबीब, भैया उसे बुलाओ ना। हुसैन ने खत लिखना शुरू किया। जब खत मुकम्मल हो गया तो ज़हरा के नाम ने आवाज दिया, भैया ज़ैनब कहती है एक सतर मेरी तरफ से लिख दो। बहन वो क्या? हबीब देर न करना, जल्दी आना। हबीब जब आए तो अंसार ने तकबीर की आवाज बुलंद किया। पूछा गया कौन आया है? ज़ैनब से किसी ने कहा हुसैन आका के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं। कहा जाओ हबीब को सलाम कह दो। अरे हबीब ने मुंह पे तमाचे मारे। अल्लाह करीम नरगे आदा में गिरा हुआ है, मुखद्दरात इस्मत और तहारत नरगे आदा में। लीजिए कैस बिने मसवरे असदी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अदब एहतराम से इस ताबूत के लिए ज़ियारत करते जाइए। पुरसा पेश कीजिए, अब्दुल्ला इब्ने बशर का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। ए नासिरा ने इमाम मज़लूम, ये जवान कांधा दे रहे हैं। सज्जादे गरीब से पूछो क्या गुजर गई है। मौला रो के कहते थे, तुम्हें अम्मा देखा है कोई ऐसा बेटा? तुम्हें अम्मा देखा है कोई ऐसा लाल? तुम्हें अम्मा देखा है किसी ऐसे मजलूम को कि जिनके वारिसों के लाशें करबला में फरत में कमी न की? अल्लाह अकबर। आपके सामने हजरत अम्मार इब्ने हसन ताई का ताबूत, हसन ताई का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। धग्गे ताबूत उठाते उठाते धग्गे रोते रोते, लेकिन उससे पूछो जो सुबह से कई रोज का प्यासा था, जो एक एक नासिर के जनाजे उठा रहा था, अल्लाह अकबर, किसी ने रहम न खाया। कहते हैं ना इंसान परेशानी में हो तो उससे कुछ न कहा जाए, सिर्फ इतना कहा जाए भाई क्या हुआ, तो उसके जख्म का मरहम हो जाता है। हुसैन से किसी ने न पूछा। हुसैन मक्तल में रो के आवाज देते थे, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह अकबर। आपके सामने जनाब ज़ुहैर इब्ने क़ैन का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है।
عزیزوں جناب زہیر ابن قین کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ زہیر زمانہ سلام کر رہا ہے، ہرانے والے تیر کو جسم پہ لے لیا، مگر اے زہیر تمہاری شریک حیات نے، تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کفن بھیجا تھا، لیکن غلام کفن لے کے لوٹ گیا روتا ہوا۔ اللہ یقین یہ تھا کہ زہرا کے لال کو کفن مل گیا ہوگا، لیکن کسی کو کفن نہ مل سکا۔ یا رسول اللہ دہائی ہے دہائی، نواسا بغیر کفن مقتل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں یہ آخری جنازہ تھا ناصران امام مظلوم کا۔ ٹھہر جائیے، 54 جنازے، ٹھہر جائیے، ماتم ابھی نہ کیجیے گا۔ ماتم تو تابوت کے بعد جتنا کیجیے کم ہے، جتنا ماتم کیجیے کم ہے۔ عزیزوں آج ہمارے بیچ میں علماء کرام اس وقت موجود ہیں، خالق ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی خدمات ہے علماء الزام کی، لیکن ایک بات کہوں آپ سے، انصاف سے بتائیے، آج یہ جو فرش عزا ہے، یہ سامان عزا ہے اور یہ عزاداری ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ اس بی بی کی کہ جو 11 محرم کو ایک ایک بی بی کو سہارا دے رہی تھی، لیلا تمہارا بیٹا مارا گیا ہے، فروا تمہارا قاسم مارا گیا ہے، رباب تمہارا بیشیر مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، مگر پتہ ہے یہ بی بی ایک ایک بی بی کو سہارا دیتی رہی۔ ارے چھوڑیے، سجاد غریب چہرہ زرد ہوا جاتا تھا، زینب قریب آئی، سہارا دیا ہے سجاد کو، بازو پکڑا، میرے لال سجاد تمہاری یہ کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ روٹی کہتے تھے بھئی اللہ دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا، کہاں نہ دے سکے، کفن نہ دے سکے۔ میرے لال بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ زینب چلی ہے، کہاں آئی؟ شام آ گئی۔ شام میں سکینہ نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ میری طرف دیکھنا، اب جو رہائی ملی ہے تو کائنات کے اکیلے قیدی ہیں جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت روئے ہیں۔ صف ماتم بچھی، ایک ایک بیوی کے پاس زینب گئی، آواز دی بیویوں ہمیں یاد ہے 11 محرم کو تم روتی بھی گزری تھی، سجاد ہمیں یاد ہے، آؤ بھیا کے صف ماتم بچھیے، ہم تمہیں پرسہ دیں گے۔ اعلان ہوا ہٹو بچو، اکبر کا سر آ رہا ہے۔ لیلا دامن پھیلا کے آگے آ گئی، اپنے بیٹے کا سر لے لیا، فروا نے اپنے بیٹے کا سر لے لیا، عزیزوں ایک ایک بی بی نے اپنے بچے کا سر لے لیا، مگر 2 سر ایک ساتھ آئے۔ بہت دیر تک جب کوئی آگے نہ آیا تو ایک آواز، ہر گلی میں ہر گام گونجتا ہے، ہر صبح گونجتا ہے، ہر شام گونجتا ہے، مشرق سے تاب مغرب یہ نام گونجتا ہے، یہ نام گونجتا ہے، یہ نام گونجتا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، سینوں میں کربلا ہے، اشکوں میں کربلا ہے، دل جس کا کربلا ہے وہ صاحب عزا ہے۔ فرش عزا سے دل کا ریشہ جڑا ہوا ہے، نیزے پہ جس کا سر گئے وہ اپنا رہنما ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم، ایک درس زندگی گئے فرش عزا ہمارا، یہ ہے حسینیت کا ایک مستقل سہارا، ماتم کی گونج میں ہے پیغام حق یہ سارا، خون حسین کی نے تاریخ کو نکھارا۔ سینوں میں